السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ کما تحب وترضی۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو بہت ہی توجہ، اہتمام اور اخلاص کے ساتھ سنیں۔ اس کو آگے پہنچانے کی نیت سے سنیں اور اس کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں۔ ممکن ہے کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کی حکمت سمجھ میں نہ آنے کے باوجود وہ تابع داری میں آگے بڑھ جائے تو اس کی جہاں مغفرت ہوگی، رب تعالیٰ جل شانہ کی کریم ذات سے امید ہے انشاءاللہ میری آپ کی بھی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی بظاہر حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی اسی طرح ڈٹ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کی جائے۔ صلح حدیبیہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فعل اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قول کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے شہید جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر ہمیں ہمارے دین میں کیوں دبایا جا رہا ہے اور ابھی اللہ تعالی جل شانہ نے ہمارے درمیان فیصلہ نہیں فرمایا تو ہم واپس کیوں جا رہے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ تعالی جل شانہ ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے ابو بکر، کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابن خطاب، یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالی جل شانہ انہیں ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر سورہ فتح نازل ہوئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے کہا، اے لوگو، اپنی رائے کو ناقص سمجھو، میں نے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کے مشرکوں کی طرف واپس کیے جانے کے بعد دیکھا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مشرکوں کی طرف واپس کرنے کو مان لیا تو مجھے اس سے اتنی زیادہ گرانی ہوئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے انکار کی اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو اس دن میں ضرور انکار کر دیتا۔ ایک روایت میں ہے سورہ فتح نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں سورہ فتح پڑھ کر سنائی۔ اس واقعے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو عمل کیا وہ تو ایک عمومی عمل تھا اور دل کی بات تھی جو انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جا کے کہی، لیکن ایمان کا لیول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تھا، وہ کسی اور کا نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ انہیں ضائع نہیں کریں گے۔ آج بھی اگر کوئی دین کی بات ہماری سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس کو آج بھی ایسے ہی ماننا چاہیے جیسے علماء کرام ہماری رہنمائی کریں تاکہ ہم کہیں بھٹک نہ جائیں، کیونکہ علماء دین کے جاننے والے ہیں، وہی حق کی بات حق طریقے سے آگے پہنچا سکتے ہیں۔ اس واقعے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا وہ تو دل کی بات تھی، جو ان کے دل کے اندر تھی وہی انہوں نے عرض کر دیا، کیونکہ منافقت ان کے قریب تک نہیں پہنچی تھی۔ منافقت ان تک پہنچ بھی کیسے سکتی تھی جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے، جس راستہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلتے ہیں وہاں سے تو شیطان بھی اپنا راستہ بدل کر چلتا ہے۔
اور جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فعل ہے وہ بتاتا ہے کہ دین حق یہی ہے کہ جو اللہ فرما دیں اور اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، یہی حق دین ہے اور اسی پر عمل کرنے میں ہماری نجات ہے، کیونکہ ہم ان ساری چیزوں کو نہیں جانتے جن کو رب تعالی جل شانہ جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے علم میں سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہم رب تعالی جل شانہ کی باتوں پر بے چونا چرا عمل کریں، لوگوں کو عمل پر لانے کی کوشش کریں، یہ انشاءاللہ ہماری نجات کا بھی ذریعہ بنے گی اور دوسرے لوگوں کی نجات کے لیے بھی راستہ ہموار ہوگا۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں اور عمل کی نیت سے اس کو آگے پہنچائیں اور رب تعالی جل شانہ کی رضا کی جستجو میں ہر وقت لگے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔